الحمدللہ الکبریاء والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمشی فی الارض مرحا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صاحب اللہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھیجنے کے بعد آج جو ہمارا درس ہے وہ ہے تکبر کا بیان۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کا سب سے پہلے لغوی معنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تکبر کا لغوی معنی غرور بھی ہے اور اس کا لغوی معنی گھمنڈ بھی۔ تکبر اور خود پسندی حرام ہے۔ اسلام نے تکبر کو حرام کہا ہے، اور سب سے پہلے اگر تکبر کیا ہے وہ ابلیس نے کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی زمین پر چلو تو بڑے سکون کے ساتھ چلو، عاجزی کے ساتھ، کبھی یہ بٹن کھول کر بدماشی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہیں چلنا۔ تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے زمین پر اکڑ کر نہیں، عاجزی کے ساتھ، سکون کے ساتھ چلو۔ ایک قرآن پاک میں قصص میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے، نہ فساد۔ جو آخرت میں کا گھر ہے میرے بھائی، وہ کن کے لیے ہے؟ جو تکبر نہیں کرتے ہیں، غرور نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، یہ آخرت کا جو گھر ہے ان کے لیے، جنت اس بندے کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت متقین ہی کی ہے۔ اور لقمان میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر۔ کوئی ہم سے بات کرے تو ہم ایسے منہ عجیب قسم کا کر لیتے ہیں، ہائے پڑھتے نبی کا کلمہ ہے اپنا منہ کیسے کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی سلام ہم سے لے ناراض ہے تو الگ مسئلہ ہے، صلح کریں آپ، تو ہم سلام نہیں کرتے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ نے تو منع کیا ہے، تو فرمایا ہے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ کو کوئی تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا پسند نہیں۔ میرے بھائی جو بندہ تکبر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے وہ بندہ پسند ہی نہیں، میں اس کو پسند ہی نہیں کرتا، میں لائق ہی نہیں کرتا اس کو۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قصص میں بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی قارون نے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو اتنے خزانے دے دی، اتنے خزانے دے دی، اور جن کنجیاں بھی دے دی، اور ایسا مال دے دیا کہ جماعت پر بھاری بھی کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا، قوم نے کہا اے قارون اللہ نے تجھے خزانہ دیا، اتنا مال دیا ہے تو اکڑ کر کیوں نہ چل، عاجزی کے ساتھ چل، سکون کے ساتھ۔ اکڑ کا چلنا یہ نبی کے غلاموں کا کام نہیں ہے، یہ شیطانوں کا کام ہے۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں اور بھی فرمایا گیا ہے، فرمایا ہے ہم نے اسے اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ سو قصص کی ہے جو تکبر کرتے ہیں اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین میں اس کے گھر کو دھنسا دیا ہے۔ قارون کا بھی یہی حال ہوا تھا،
ہمیں بھی چاہیے تکبر سے بچیں۔ اور ایک جگہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ البتہ میں ان لوگوں کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اسی طرح اللہ ہر سرکش متکبر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ میں جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جو لوگ عبادت کرتے، وظیفے کرتے، تسبیح پھیرتے، قرآن کے آیات پڑھتے، اللہ فرماتا ہے جو میری عبادت سے تکبر کرتے بہت جلد جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ ایک جگہ فرمایا بے شک انہوں نے اپنی زندگیوں میں تکبر کیا، بہت بڑی سرکش کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہ لیحب المتکبرین، اور تکبر کرنے والوں کو اللہ محبوب نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں میں آپ کی خدمت میں، عبداللہ بن مسعود سے مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کیا آدمی چاہتا کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی خوبصورت ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال جمال الکبر، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے، اور تکبر انکار حق ہے اور لوگوں کو حقیر ماننے کا نام ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ خدمت میں پیش کرتا ہوں، حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ایک آدمی آقا علیہ السلام کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا، سیدھے ہینڈ کے ساتھ کھا، رائٹ ہینڈ کے ساتھ۔ اس نے کہا مجھے اس میں طاقت نہیں ہے اس ہاتھ کے اندر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو یہ طاقت نہ ہو، تو اس آدمی کو اس بات سے تکبر نے روکا تھا، پھر وہ اسے دائیں ہاتھ کو منہ تک نہ اٹھا سکا۔ ہمیں بھی چاہیے میرے بھائی بچیں تکبر سے۔ یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دوست کی خون ہے، تمہیں ہر سرکش اور ہر بد اخلاق اور متکبر دوست کی ہے۔ بھائی میرے تکبر سے بچیں، کیوں یہ تکبر جہنم کی طرف لے جائے گا۔ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ مکاشفت القلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کے قریب سے ایک جوان گزرا جو خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے اسے بلا کر فرمایا اے انسان اپنی جوانی پر فخر کرتا ہے، اپنے عادتوں سے محبت کرتا ہے، گویا کہ قبر نے تیرے وجود کو چھپا لیا ہے اور تو نے اپنے اعمال دیکھ لیے ہیں، تجھ پر افسوس، صد افسوس، جا اپنے دل کا علاج کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے اچھے دلوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل اچھے ہیں تو ہر چیز اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے گا ہمارے دل۔ میرے بھائی اپنے دل کو صاف کرے، غرور سے صاف کرے، تکبر سے صاف کرے، غیبت سے صاف کرے، حسد سے صاف کرے، منافقت سے، کینے سے، چغل خوری سے صاف کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو بھی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔